نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ یہ جملہ جو ہے آیت نمبر 26 سورۃ البقرہ، اس میں یہ کیونکہ یہ اسم سے شروع ہے تو ہم اس کو فرسٹ پارٹ کو جملہ اسمیہ بنائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اسم سے شروع ہے۔ تو اس میں انا جو ہے وہ حروف مشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل، اللہ جو ہے وہ اس کا اسم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور لا یستحی یہ جو ہے فعل نہیں ہے، مضارع منفی ہے یہ، اور یہ جو ہے ہا یا اس کے روٹ لیٹرز آتے ہیں، اور یہ باب آپ سمجھ گئے ہوں گے کس باب پر ہے، یہ یستحیی باب استفعال پر، کیونکہ یہاں پر سین آ رہا ہے نا، اس کی چھوٹی سی پہچان یہ ہے کہ اس باب میں سین آتا ہے، تو حیا کرنا، شرمانا، ٹھیک ہے، نہیں شرماتا۔ تو یہ جملہ فعلیہ ہو کر نا اس کی خبر آ رہی ہے، کس کی؟ اسم کی خبر آ رہی ہے جملہ فعلیہ ہو کر، ٹھیک ہے۔ ان جو ہے یہ نصب کر دیتا ہے، ناصبہ، حرف ناصبہ میں سے ایک ہے، اور فعل مضارع کے آگے آتا ہے اور فعل مضارع کو نصب کر دیتا ہے، اور اس کے روٹ لیٹرز ضاد، را، با، ضربا، یضربو، یہ فعل مضارع ہے۔ اور مثلا جو ہے یہ مفعول آ رہا ہے اس کا، ما بعودتن۔ اب اس ما کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، کیا یہ ما مصدریہ ہے؟ یہ ما کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس ما کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اس ما کو مائے ابہامیہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مائے ابہامیہ۔ ابہامیہ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ما جو ہے کسی بھی نکرہ اسم کے ساتھ آتا ہے۔ نکرہ اسم جیسے مان لیجئے مثلاً آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کسی بھی نکرہ اسم کے ساتھ آتا ہے اور اس میں اور زیادہ ابہام پیدا کر دیتا ہے، اور زیادہ اس کو ایکسٹرا یعنی مزید کیا بنا دیتا ہے؟ نکرہ بنا دیتا ہے۔ جیسے کہ میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں، میں کہتی ہوں کیا تمہارے پاس کتاب ہے، مطلب میں کتاب کی بات کر رہی ہوں، یعنی کتاب ہے مطلب کوئی سی بھی کتاب ہو گئی، لیکن اگر میں اس کے آگے ماں لگا دیتی ہوں اور پھر میں یہ کہتی ہوں کیا تمہارے پاس کوئی سی بھی کتاب ہے، تو یہ ماں وہ ہوتا ہے، اور اس ماں کو کیا کہتے ہیں؟ مائے ابہامیہ کہتے ہیں، جو اور ایکسٹرا اس میں ابہام پیدا کرتا ہے۔ جیسے مثلاً کے بعد یہ آیا تو اس کا مطلب کوئی سی بھی مثال، اور زیادہ اس کو نکرہ کر دیا۔ بعودتن جو ہے یہ اسم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو بعودتن یہ اسم آ رہا ہے، حالت نصب میں ہے، تو آپ اس کو، اب یہ بعودتن ہے، اب یہ بعودتن جو ہے اس کے اندر یہ جو گول، ایک تو یہ حالت نصب میں آ رہا ہے، حالت نصب میں آ رہا ہے تو یہ جو ہے بدل بن کر آ رہا ہے، کس کا؟ مثلاً کا۔ بدل مبدل کا اعراب بھی سیم ہوتا ہے نا، جو میں نے آپ کو وہ ٹاپک کرایا تھا، اس میں کسی چیز کے بدلے کوئی چیز لائی جاتی ہے تو اس کو بدل کہتے ہیں۔ مثال لائی گئی تو کون سی مثال لائی گئی ہے نا، تو اس یہ بدل کے روپ میں آ رہا ہے۔ تو اور اس میں جو یہ گول تا آ رہی ہے، اس سے ریلیٹڈ بھی ایک بات سنیں کہ یہ جو گول تا ہے، تائے مربوطہ ہے، یہ اس لیے نہیں آ رہی کہ یہ فیمیل مچھر کی مثال یہاں پر بیان ہو رہی ہے، بلکہ کس لیے آ رہی ہے؟ جیسے اس کو کہتے ہیں تائے وحدت، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تائے وحدت، وحدانیت، یعنی ایک کے لیے جو آتا ہے۔ جیسے مان لو میں شجر کی بات کر رہی ہوں، مطلب اس کے اندر ہر طرح ہر شجر ہو گیا، ہر پیڑ ہو گیا اس میں۔ اگر میں بکر کی بات کر رہی ہوں تو اس کے اندر ہر طرح کی گائیں ہو گئی، ہے نا، ہر طرح کی اس کے اندر گائیں ہو گئی، بیل ہو گئی، بیل وغیرہ یہ سب ہو گیا۔ اور لیکن اگر میں اس کے اندر گول تا لگا دوں، تائے مربوطہ یعنی تائے وحدت لگا دوں، تو اس کا مطلب کسی ایک مچھر کے بارے میں، شجرتن ہے جیسے کوئی بھی ایک پیڑ، یعنی ایک کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کوئی اتنے سارے پیڑوں میں سے کوئی بھی ایک پیڑ، مچھروں میں سے کوئی ایک مچھر، تو یہ جو بعودتن ہے اس کے اندر جو تا ہے وہ تائے وحدت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اسم ہے، بدل بن کر آ رہا ہے۔ فا یہاں پر عطف ہے،
ما फौकाहा मौसूला है, माँ इसमें मौसूला आ रहा है, फौकाहा इसका सिला आ रहा है, और ये मुजाफ मुजाफले का भी कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि फौका ज़र्फ है, ज़र्फ के बाद इसम है, तो इसका मतलब ये मुजाफ मुजाफले का कॉम्बिनेशन है। तो इसको हम मौसूला और सिला मिलकर इसको हम अतफ करेंगे। किस पर अतफ करेंगे? इसको बऊदतन पे, मच्छर की बात हो रही है, बऊदतन पे हम इसको अतफ करेंगे। ठीक है, तो तर्जुमा किस तरह करेंगे? यानी इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यस्तही, नहीं शर्माता, नहीं हया करता, अन के, यानी इस बात से कि यदरिबा, वो बयान करे, के वो बयान करे, मसलन मिसाल, कोई भी मिसाल, क्योंकि माँ आ गया ना, तो कोई सी भी मिसाल, क्योंकि ये माए इबहामिया है, कोई सी भी मिसाल किसी मच्छर की, फमा, तो जो फौकहा, उससे ऊपर हो। अब उससे ऊपर का मतलब क्या है कि उससे हकीर भी लिया जा सकता है। मान लीजिए मच्छर एक छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है मच्छर, और उससे ऊपर जो मिसाल होगी वो किसकी हो सकती है? वो बैक्टीरिया की हो सकती है, वो मच्छर से छोटी चीज की हो सकती है, यानी जिसको देखकर और हैरानी हो। ईमान वालों को इस मिसाल में हैरानी होती है कि मच्छर इतनी छोटी सी चीज है, इतना कुछ उसके अंदर है पूरा, अगर आप इसके बारे में देखेंगे तो बहुत हैरानी होगी आपको, सर्च करेंगे तो। ईमान वाले यानी तो उससे भी ऊपर मिसाल बयान कर सकता है, यानी उससे भी ज्यादा हकीर चीज की। ठीक है, तो ये पूरा जुमला, जुमला यानी इन्ना अपने इस्म और खबर और अपने फेल और मौसूला और सिला, इन सब से मिलकर ये क्या बन रहा है? जुमला इस्मिया बन रहा है। इस पूरे को आप इस तरह जुमला इस्मिया बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। अब यहाँ पर फा आ गया, फा अतफ है यहाँ पर, और अम्मा जो है ये शर्त आता है, इसको आप शर्त कहेंगे। ठीक है, और जो इसका शर्त आ रही है, यानी इसको हुर्फे शर्त कहेंगे, और जो ये शर्त है, ये शर्त जुमला इस्मिया बनकर आ रही है, क्योंकि अल्लज़ीना मौसूला आ रहा है, तो अल्लज़ीना मौसूला, और यहाँ से उसका सिला है आमनू से। ठीक है, आमनू से, आमनू यानी इसका सिला हो गया। ठीक है, ये तो मौसूला और सिला, मौसूला और सिला मिलकर आप इसको क्या कहेंगे? शर्त कहेंगे। और फा यहाँ पर अतफ आ गया, यअलमूना, आइन लाम मीम, अलीमा यअलमू, फेले मुजारे, तो ये फेले मुजारे है, और ये जो है अन्ना, अन्ना हुर्फे मुशब्बा बिल फेल है, मुशब्बा, और हु इसका इस्म है, अल हक्कु इसकी खबर है, मिन जो है इसको, मिर रब्बिहिम जो है ये जार मजरूर है और मुताल्लिक है। ठीक है, तो इसको जो अल्लज़ीना आमनू, यानी फा अम्मल लज़ीना आमनू, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक आ गया, यानी फा अतफ, अम्मा हुर्फे शर्त, अल्लज़ीना मौसूला, आमनू उसका सिला। मौसूला और सिला मिलकर, क्योंकि ये जो शर्त आ रहा है ना वो जुमला इस्मिया में आ रहा है, तो आप इसको क्या बनाएंगे? मुब्तदा बनाएंगे। अल्लज़ीना और मौसूला, क्योंकि ये मबनी है ना, मबनी का इराब कुछ भी हो सकता है, तो आप इसको क्या बनाएंगे? मुब्तदा बनाएंगे। ठीक है, फिर फ़यअलमूना, यहाँ से जवाब शर्त आ रहा है आपका, ये पूरा, यानी, और जवाब शर्त यालमूना, अब ये फेल, और अन्ना अपना इस्म, और ये जो है मिन रब्बिहिम, अन्ना हुर्फे मुशब्बा बिल फेल, अपने इस्म और खबर और मुताल्लिक़े, और मुताल्लिक से मिलकर इसको आप क्या बनाएंगे? तो ये मुताल्लिक से मिलकर ये यहाँ पर आप इसको खबर बनाएंगे, यानी पूरा इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको यालमूना फेल के लिए मफूल बना देंगे। क्या बनेगा? ये यालमू फेल के लिए ये मफूल बनेगा। क्यों? मायने करके देखें इसके, कि फा अम्मल लज़ीना आमनू, तो वो लोग, तो लेकिन वो लोग जो ईमान लाए, फयालमूना, तो वो सब कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जो काम नहीं, सॉरी, फयालमूना,
تو وہ جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں، تو جو بات وہ جانتے ہیں یعنی وہ کیا ہو گئی، مفعول ہو گئی. تو معنوں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کس کا کیا بنے گا، یہ اس کا مفعول بنے گا. تو یعلمون اپنے فعل، فاعل اور مفعول سے مل کر پورا یہ کیا ہو گیا، یہ خبر ہو گئی. تو مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر کیا بن گیا، یہ جملہ شرطیہ بن گیا، شرط اور جواب شرط. ٹھیک ہے، تو ترجمہ کیسے کریں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ تو وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ بے شک وہ حق ہے، سچ ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ دیکھیں، نیکسٹ میں بھی جو ہے یہ اسی پیٹرن پر آ رہا ہے. واو، واو یہاں پر عطف ہے. ٹھیک ہے، اما جو ہے یہ بھی شرط آ رہا ہے، الذین موصولہ، کفرو اس کا صلہ، سیم وہی پیٹرن. تو الذین کفرو موصولہ اور صلہ مل کر آپ اس کو کیا بنا دیں گے، مبتدا بنا دیں گے، کیونکہ یہ جملہ اسمیہ میں آ رہا ہے نا یہ جملہ. اور فا یہاں پر عطف ہو گیا، یقولون فعل اور فاعل ہو گیا، اور یقولون قالا ہے تو اس کا مقولہ یعنی فاعل بھی ہوتا ہے، مقولہ بھی ہوتا ہے، وہ یہ پورا اس کا مقولہ ہوا. ٹھیک ہے، ماذا جو ہے یہ کویشچن کے لیے آتا ہے، استفہامیہ، ارادہ فعل ماضی ہے، فعل ہے، ارادہ یریدو، را دال واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اللہ اس کا فاعل ہے، حالت رفع میں ہے تو اللہ کیا ہوا، فاعل ہوا. بہذا مثلا، مثلا مثلاً کو آپ کیا بنائیں گے، مثلاً کو آپ حاضہ کے لیے یعنی یا تو یہ حال بھی بن سکتا ہے اور تمیز بھی بن سکتا ہے، حاضہ کے لیے یہ حال بھی بن سکتا ہے یا پھر یہ تمیز بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو فَأَمَّل، اب یہاں یہ کیا ہوا، وَأَمَّا الَّذِينَ عطف ہے، اما شرطیہ ہے، الَّذِينَ موصولہ اور کفرو اس کا صلہ، موصولہ اور صلہ مل کر یہ مبتدا ہو گئے، پھر یہاں سے اور یہ جو ہے شرطیہ ہو گئے، شرطیہ. اور فا جو ہے عطف آ رہا ہے، یقولون فعل ہے. ٹھیک ہے، وہ سب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، تو جو چیز کہتے ہیں وہ مفعول ہوئی. ٹھیک ہے، تو اس کو پورے کو آپ کیا بنا دیں گے، مفعول بنا دیں گے، مفعول بھی ہی بنا دیں گے، کس کا، یقولون کا. ٹھیک ہے، تو ماذا استفہامیہ، ارادہ فعل اور فاعل اور اپنے اس سے حال سے مل کر یہ کیا بن گیا، مفعول بن گیا. اور یقولون فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ پورا کیا بن گیا، جواب شرط بن گیا، جواب شرط بن گیا. ٹھیک ہے، تو شرط اور جواب شرط مل کر جملہ شرطیہ بن گیا. تو اب اس کو آپ ترجمہ کیسے کریں گے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفرو کفر کیا، فعل ماضی ہے یہ، کاف آ رہا اس کے روٹ لیٹر سے، فَيَقُولُونَ تو وہ سب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ماذا کیا، اراد اللہ ارادہ کیا اللہ نے، یا کیا چاہا اللہ نے، بہذا مثلا اس مثال کے ساتھ یا اس مثال کو دے کر. ٹھیک ہے، پھر آگے دیکھیں جملہ فعلی آ رہا ہے، دعاد لام لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ادلہ یدلو سے، تو یہ فعل اور فاعل ہے. بھی جو ہے یہ متعلق ہو گیا، جار مجرور، جار مجرور اور متعلق، اور کثیرن جو ہے یہ اس کا مفعول ہو گیا. فعل فاعل اپنے مفعول اور متعلق سے مل کر کیا بن گیا، جملہ فعلیہ بن گیا. تو اس کا ترجمہ کیسے کریں گے، یدلو گمراہ کرتا ہے، کیونکہ یہ باب فعل پر ہے نا، ادلہ یدلو سے، گمراہ کرتا ہے، بھی اس کے ساتھ، کثیرن بہت سو کو. پھر آگے دیکھیں واو عطف آ گیا، یہدی، ہدا یہدی فعل مضارع، ہا دالیہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، بھی جار مجرور اور متعلق، کثیرن مفعول، حالت نصب بتا رہی ہے.
تو فعل فاعل اپنے مجرور اور مفعول سے مل کر یہ کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. اور وہ ہدایت دیتا ہے بھی اس کے ساتھ کثیرن بہت سو کو. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ دیکھیں, وا عطف ہو گیا, اور ماں یہاں پر نفی کے لیے آ رہا ہے, نیگیٹو کے لیے آ رہا ہے. یدلو فعل اور فاعل, ادلہ یدلو ضاد لام لام, بھی جار مجرور. اللہ یہ جو ہے یہ یاد رکھیں ماں اور اللہ کا کمبینیشن حسر کا مفہوم پیدا کرتا ہے. تو اس میں کس کا مفہوم پیدا کیا گیا ہے؟ حسر کا مفہوم, اس میں فورس ڈالا گیا ہے. اور فاسقین الفاسقین یہ جو آ گیا حالت نصب میں مفعول ہو گیا. تو یہ آپ کا اور نہیں گمراہ کرتا بھی اس کے ساتھ اللہ مگر الفاسقین فاسقوں کو. ٹھیک ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ بن گیا, اپنے فعل فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. ٹھیک ہے. یہ بھی جملہ فعلیہ بن گیا. اس میں دیکھیں ہا یا یہ جو ہے سین کے وزن پر آتا ہے حیاءن یعنی شرمانا, حیا کرنا. حیاتن یعنی زندہ ہونا, زندہ رہنا. حیاتن زندگی. حیوان اصل زندگی, حقیقی زندگی جس کے بعد موت نہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ حیوان. حیٌ جمع احیاء زندہ, حیتن جمع حیاتن. ہر یہ جو ہے اسم جنس ہے یعنی نام ہے, یہ ورڈ ہے. ہر قسم کا سانپ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ماہیا یہ ظرف مکان ہے, زندہ رہنے کا زمانہ عرصے حیات. ٹھیک ہے, یعنی جینا بھی آتا ہے. حیا غفلت سے جاگنا. یحییٰ اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر کا نام اسی سے آیا ہے. اور باب تفعیل تحیتن کسی کو زندگی دینا, لمبی عمر دینا, لمبی عمر کی دعا دینا, سلام کرنا. ٹھیک ہے. تحیتن. حیی فعل امر ہے, تو دعا دے, تو سلام کر. باب فعل احیاءن زندہ کرنا. محین یعنی مذکر زندہ کرنے والا. استفعال استحیاءن زندہ رہنے دینا, کسی بات سے حیا کرنا, شرم کرنا. تو جو ہم نے پڑھا تھا نا وہ اسی باب پر تھا, باب استفعال, کیونکہ اس میں سین آ رہا ہے نا, اس کی پہچان ہے. استحیی استحیو تو زندہ رکھ. ضرب یضرب ضربن عربی زبان کا یہ لفظ ایک کثیر المعنی لفظ ہے, یعنی کئی معنی ہوتے ہیں اس کے. ایک چیز کو دوسری چیز پر واقع کرنا. ایک تو اس کے کئی معنوں میں اس کو لیا جاتا ہے, جیسے کہ مارنا. ٹھیک ہے. چلنا, سفر کرنا, کیونکہ انسان چلتے وقت زمین پر پاؤں مارتا ہے, پاؤں رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو چلنا آتا ہے. اور اس صورت میں اس کے ساتھ عام طور پر فی کا صلہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک چیز کو دوسری چیز پر لازم کر دینا, مسلط کر دینا, اس کے اوپر تھوپ دینا, اور یہ الا کے صلہ کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیں کہ اگر الا کا صلہ آ گیا ضرب یضرب کے بعد, ضربت کے بعد یعنی مسلط کرنا, اور اگر فی کا صلہ آ گیا جیسے فی الارض یعنی زمین پہ چلنا ہے نا. اور بنانا, ایک اینٹ کو دوسری اینٹ پر لگانا. ٹھیک ہے. ضربہ مثلاً کا مطلب ہے کہ مثال دینا, بیان کرنا, کسی ایک بات سے دوسری بات کو واضح کرنا. منہ پھیر لینا, نظر انداز کر دینا. یہ تب آتا ہے جب ان کی پریپوزیشن آتی ہے. ٹھیک ہے. با عین ضاد بعدن سین کے وزن پر مچھر سے تکلیف پہنچنا. بعدن کسی چیز کا جز یا حصہ, ہم کہتے ہیں نا بعض میں سے ہے, کچھ میں سے ہے, تو وہ وہی ہے بعد, کسی چیز کا جز یا حصہ. اور بعودن اسم جنس ہے یعنی مچھر, ایک مچھر یا مچھر کا بچہ. فوق فا واو قاف نون کے وزن پر فوقن بلند ہونا, اوپر ہونا. فوقن ظرف بھی ہے اور بطور صفت بھی استعمال ہوتا ہے, کسی کے اوپر ہے نا. اور کئی معنوں میں گنتی میں زیادہ ہونا اس کا لیا جا سکتا ہے, حقارت یا ذلت میں زیادہ ہونا, رتبہ یا فضیلت میں زیادہ ہونا. باب فعل پر افاقتن بے ہوشی یا غشی کے بعد ہوش میں آنا, مرد کے بعد
یعنی مرض کے بعد قوت پانا، صحت مندی پانا، صحت یاب ہونا، افاقہ ہم کہتے ہیں نا افاقہ ہو گیا. اور فواقن درمیانی وفقہ، بیچ کا گیپ جو ہوتا ہے، جیسے وہ وفقہ جو 2 مرتبہ دودھ دھونے کے درمیان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دھونے والا 1 مرتبہ دودھ دھونے کے بعد پھر بچے کو پینے کے لیے چھوڑتا ہے. بچے کے پینے سے جانور کے تھنوں میں دوبارہ دودھ اتر آتا ہے، اور دودھ دھونے والا بچے کو ہٹا کر پھر خود دوبارہ دودھ دھوتا ہے. وہ جو بیچ میں گیپ ہوتا ہے، ایک دودھ کے بعد دوسرا دودھ نکالنے والا گیپ، اتنا گیپ اس کو وقفہ کہتے ہیں. اما جو آیا ہے حرف ہے، یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، حرف شرط میں بھی آ جاتا ہے، اور پھر کبھی کلام کی ابتدا کے لیے بھی آتا ہے، شروعات کے لیے بھی آتا ہے. ہا قاف قاف حقن نون اور ضاد کے وزن پر آتا ہے، کسی چیز یا بات کا کسی چیز یا بات کے مطابق اور موافق ہونا. ٹھیک ہے، حق کے موافق یعنی حق اور سچ کے اکارڈنگ ہونا. حق کا ماضی مجہول، حقہ ماضی مجہول اس پر لازم ہوا، اس پر ثابت ہوا. حقن اسم ذات بھی ہے یعنی سچ یا حق. اس کو ثابت شدہ حقیقت یا سچائی یا ٹھیک بات یا ہر وہ چیز جو بامقصد ہو، حقیقت کے اکارڈنگ ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو، تو اس کا مراد ہوتا ہے وہ ہستی جو حکمت کے تحت چیزوں کو ایجاد کرے، یعنی ہر بات میں اس کی حکمت ہوتی ہے. اور حقیقن یعنی سزاور، لائق، ثابت، قائم. حاقن فاعل کے وزن پر ثابت، سچا یا لازم ہونے والا. حاقتن حاقن کی مؤنث ہے، ثابت، سچی یا لازم ہونے والی. احق زیادہ حقدار، باب افعال پر اقحاقن یعنی ثابت کرنا، اور باب استفعال پر استفعال پر آتا ہے استحقاقن حقدار ہونا، مستحق ہونا. ارادہ یریدو جو ہم نے پڑھا تھا، رود نون کے وزن پر رودن نرمی کے ساتھ بار بار کسی چیز کی طلب میں گھومنا، چلنا پھرنا. رویدن دراصل اروادن کی تصغیر کے لیے آتا ہے، یعنی اس کے معنی ہے کسی کو تھوڑی تھوڑی مہلت دیتے جانا، یا آہستہ آہستہ چپکے چپکے کسی کی رسی دراز کرتے جانا، مطلب اس کو ٹائم دیتے جانا. باب افعال پر آتا ہے ارادتن طلب کرنا، چاہنا، خواہش کرنا، ارادہ کرنا. باب مفعلہ پر روادتن مراودتن کسی کو پھسلانا، بہکانا، کسی کو ایسے کام کے لیے آمادہ کرنا جس کو کرنے کا وہ ارادہ نہ رکھتا ہو، ہے نا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. کاف سارا کثیر، کثرتن تعداد اور مقدار میں زیادہ ہونا، فضیلت میں زیادہ ہونا. کثرتن زیادتی یا کثرت. اکثر زیادہ تر یا اکثریت. کثیرن فعیلن کے وزن پر بمعنی زیادہ، مقدار اور تعداد دونوں صورتوں میں زیادہ. کثیرتن کثیرن کا مؤنث. کثرن کسی چیز کی بہوتیت یعنی بہت زیادہ ہونا، کثرن. اور کوثرن کثیر کے لیے آتا ہے، یہ مبالغے کا صیغہ یعنی بہت زیادہ. باب افعال پر اکثارن زیادہ کرنا. باب تفعیل تکثیرن بتدریج یعنی آہستہ آہستہ زیادہ کرنا. تفاعل پر آتا ہے تکاثرن. تکاثر کے معنی 3 معنی لیے جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کثرت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، کثرت کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، کثرت پر فخر کرنا. باب استفعال پر استکثارن کسی چیز کی کثرت چاہنا، جمع ہونا یا جمع کرنا. پھر فسق فا سین قاف نون اور کاف کے وزن پر فسقن جمع اور فسوقن، یعنی فسقن کے لفظی معنی ہوتے ہیں نکلنا. فسقن جمع فسوقن یعنی جب چوہا اپنے بل سے نکلتا ہے تو اس کے لیے عرب کے لوگ کہتے ہیں فساقت الفأرۃ من حجورها. اسی طرح کھجور جب اپنے چھلکے سے باہر نکلتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی اپنی حدوں کو پار کرنے کے لیے یہ فسق لفظ استعمال کیا جاتا ہے. فسقن نافرمانی کے لیے بھی آتا ہے، فسوق نافرمانی یا گناہ، فاسق جمع فاسق ہونا، نافرمانی کرنے والا. پھر اس کی ترتیب یہ دیکھیں جو میں نے آپ کو کرائی ہے، یہ اس کی ترتیب، اور یہ اس کے معنی دیکھیں.